ایک پٹھان دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے 50 لاکھ روپے دے۔ ایک آدمی نے پٹھان کے قریب جا کے کہا، یا اللہ مجھے 500 دے۔ پٹھان نے فوراً اپنی جیب سے 500 نکالا اور اسے دے دیا اور بولا، تم جاؤ، ہمارا ریٹ خراب مت کرو۔ پٹھان واپڈا آفس فون کر کے بولا، جناب لائٹ بند کر دو۔ واپڈا والے حیران ہو کر، کیوں جناب؟ پٹھان، وہ ہمارے دماغ میں ایک نیا گالی آیا ہے، وہ تم کو دینا ہے۔ لڑکی، میری امی کو تم بہت پسند آئے ہو۔ پٹھان شرماتے ہوئے، کچھ بھی ہو پر ہم شادی تم سے ہی کرے گا۔ خالہ سے بولو ہم کو بھول جائے۔ ایک بار ایک پٹھان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ پٹھان بولا 20 سال۔ 10 سال کے بعد پھر اس نے عمر کے بارے میں پوچھا تو پٹھان نے پھر وہی 20 سال بتائی۔ اس پر وہ آدمی بولا کہ پٹھان صاحب، 10 سال پہلے بھی آپ 20 سال کے تھے اور آج بھی۔ پٹھان نے کہا، پٹھان کی ایک زبان ہوتی ہے۔ مجرم، کوشش کرنا کہ مجھے پھانسی نہ ہو جائے، عمر قید بھلے ہو جائے۔ سردار وکیل، ٹھیک ہے۔ اگلے دن مجرم سردار سے، کیا بنا؟ سردار وکیل، بڑی مشکل سے عمر قید کروائی ہے، ورنہ جج تمہیں رہا کرنے تلا ہوا تھا۔ مجھے اپنے فرینڈز میں آج تک وہ خوبیاں نظر نہیں آئیں جو میں نے بچپن میں مائی بیسٹ فرینڈ مضمون میں لکھی تھی۔ کل موبائل خراب تھا تو رات 8 بجے ہی نیند آ گئی۔ گھر والے اٹھا کر ہسپتال لے گئے کہ ہمارا بیٹا تو رات 3 بجے تک جاگتا رہتا ہے، تو آج بے ہوش کیوں ہو گیا؟ زندگی میں اگر بہت پریشان ہو تو ایک لمبی رسی لو اور درخت سے باندھ لو۔ نہ، خودکشی نہیں کرنی، ویچ ایک پھٹی پاؤ، پینک بناؤ، جھولے شولے لو، انجوائے کرو، دنیا دے رولے تے نہیں مکنے۔ سردیوں میں شاپ پر جا کر آئس کریم مانگ لو تو لوگ ایسے گھورتے ہیں جیسے چرس مانگ لی ہو۔ تیسری دفعہ کا ذکر ہے، ایک کوا بہت پیاسا تھا، پانی کی تلاش میں ہر منڈیر پر بیٹھا، لیکن پانی نہ ملا۔ دکھ بھری آواز میں بولا، پانی نہیں تو ظالمہ کوکا کولا پلا دے۔ بیوی، انڈیا جاؤ تو ساڑی بھیجنا، دبئی جاؤ تو جیولری بھیجنا، فرانس جاؤ تو پرفیوم بھیجنا۔ خاوند غصے میں بولا، اگر دوزخ میں جاؤں تو کیا بھیجوں؟ بیوی، اپنی ویڈیو۔ ایک لڑکا اور لڑکی پارک میں ملنے گئے، وہاں لڑکے کو چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا۔ وہ لڑکی کو دیکھنے لگا کہ شاید وہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر زخم پر باندھے گی۔ لڑکی فوراً سمجھ گئی اور لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولی، سوچی بھی نہ، 3200 دا سوٹ ہے میرا۔ ایک صاحب کی بیوی فوت ہو گئی۔ ایک خاتون ان سے ملنے آئی اور بولی، میں آپ کی بیوی کی بہت قریبی سہیلی ہوں، کیا مجھے اس کی کوئی نشانی مل سکتی ہے؟ مرد نے آنسو بھری آنکھیں اوپر اٹھا کر کہا، کیا مجھ سے کام چل جائے گا؟ ایک داماد اپنے سسرال گیا، ساس نے پوچھا، بینگن شریف پکا لوں یا بھنڈی مبارک، یا پالک پاک کھانا پسند کریں گے؟ داماد بولا، میں گنہگار بندہ ہوں، بغیر وضو ان مقدس سبزیوں کے نام بھی لینے کے قابل کہاں، بس کوئی بے غیرت آوارہ سا مرغا پکا لیں۔ ایک شخص نے کسی سیانے سے پوچھا کہ سیاستدانوں کو کیسے چنا جائے، تو اس نے کہا، بالکل ویسے ہی جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو دیوار میں چنا تھا۔ جب ابو کہتے ہیں بیٹھو ضروری بات کرنی ہے، قسم سے وہ گناہ بھی یاد آ جاتے ہیں جو کبھی کیے ہی نہیں۔ سردار اپنے بیٹے سے، بیٹا تو شیر کا پتر ہے اور وہ شیر میں ہوں۔ بیٹا، سکول میں ٹیچر بھی یہی کہتی ہے کہ تو کسی جانور کی اولاد لگتا ہے۔ مریض، ڈاکٹر صاحب میری بیوی مجھے بہت مارتی ہے۔ ڈاکٹر، اوہ کب مارتی ہے؟ مریض، ہر ہفتے۔ ڈاکٹر، تم بہت خوش قسمت ہو، میری بیوی کمینی تو مجھے روز مارتی ہے۔
اعلان ہو رہا تھا کہ ایک بچہ ملا ہے، جن کا ہے آ کر لے جائیں۔ سردار جلدی جلدی آ گیا اور بولا، مجھے بھی دکھاؤ جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے، کبھی دیکھا نہیں۔ ایک عورت نے ہرنی کا گوشت پکایا مگر اپنے بچوں کو اس کا نام نہیں بتایا کہ یہ کس کا گوشت ہے، لیکن ایک اشارہ دیا اور بولی، یہ وہ ہے جو تمہارے پاپا مجھے پیار سے کہتے ہیں۔ اچانک ایک بچہ زور سے بولا، اوئے نہ کھاؤ، کھوتی پکی ہے کھوتی۔ 2 عورتوں کو 20 سال کی سزا ملی۔ 20 سال ایک ساتھ جیل میں گزارنے کے بعد جب دونوں رہا ہوئیں تو دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب باقی باتیں گھر پہنچ کر کرتے ہیں۔ ایک چرسی نے آنکھوں کا عطیہ دیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ چرسی، ہاں، جسے بھی یہ آنکھیں دو اسے بتا دینا کہ یہ 2 کش لگانے کے بعد ہی کھلتی ہیں۔ ایک مسلی نے لڑکی سیٹ کر لی۔ لڑکی نے مسلی کی شلوار میں ہاتھ ڈالا تو وہ بولی، او اتنا وڈا۔ مسلی فخر سے، اسی مسلیاں، ساڈا اینا ہی وڈا ہوندا ہے۔ پھر مسلی نے لڑکی کی شلوار میں ہاتھ ڈالا تو ایک دم سے بولا، او تیری، تسی بھی مسلی ہو۔ ایک صاحب نماز سیکھنے مولوی کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، ثنا آتی ہے؟ صاحب گھبراتے ہوئے، جی وہ نہیں آتی مگر کبھی کبھی نبیلہ آ جاتی ہے۔ ایک آدمی کے ہاں بیٹی ہوئی۔ بیوی بولی، جب یہ بڑی ہوگی تو لڑکے اس کو چھیڑیں گے۔ آدمی بولا، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا نام باجی رکھے گا۔ پٹھان سے کسی نے پوچھا، اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں گے؟ پٹھان، معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم بس اسے وہاں تک پہنچا دے گا۔ سرسری ذکر کیا تھا عشق میں مر جانے کا، اب اسے ضد ہے کہ تم مر کے دکھاؤ ہم کو۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے ضرورت سے زیادہ ہی لمبی پھینکی ہے اور اب پھنس گیا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ایک پٹھان اپنی بھابھی کو خوب مار رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم اپنی بھابھی کو کیوں مار رہے ہو؟ پٹھان، ہمارا بھابھی اچھی عورت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ پٹھان بولا، او یارا، میں جس دوست سے بھی پوچھتا ہوں کہ تم کس سے فون پر بات کر رہے ہو، وہ یہی کہتا ہے، تیری بھابھی سے۔ پڑوسن کی بیٹی کا نام دعا ہے۔ کبھی راہ چلتے دعا سلام ہوتی ہے تو وہ پوچھتی ہے، بیٹا کیسے ہو؟ میں بس اتنا ہی کہتا ہوں، آنٹی آپ کی دعا چاہیے۔ لڑکا اور لڑکی اسکول میں۔ لڑکا، ڈیٹ پر چلو گے؟ لڑکی، چل۔ لڑکا، کہاں؟ لڑکی، پرنسپل کے پاس۔ لڑکا، اب بندہ اپنی باجی سے مذاق بھی نہ کرے۔ لڑکی، فٹے منہ تیرا، چھٹی مانگنے جانا ہے۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے مگر لڑکیاں آج بھی کچن میں کھڑے ہو کر انتظار کرتی ہیں کہ مہمانوں سے سموسے بچ کر آئیں گے تو کھاؤں گی۔ بابا جی کہتے ہیں، لڑکیوں کے ان باکس میں لڑکے ایسے سلام کرتے ہیں جیسے داتا دربار پہ آئے ہوں۔ محبت اور سرکاری نوکری دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں، بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے۔ پٹھانوں کی اردو کتنی پیاری ہوتی ہے نا، چاچا آئی تھی، ساتھ چاچی بھی آیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔